تھوڑی دیر کے بعد ایک سب انسپیکٹر اندر آ گیا۔ اس نے سیلوٹ مارا اور بولا، مجرم کو ہیڈ کوارٹر طلب کیا گیا ہے جناب۔ لے چلو، میں پہنچ رہا ہوں، انسپیکٹر آصف نے کہا، اور سب انسپیکٹر نے میرا گریبان پکڑ کر مجھے اٹھا لیا۔ اس بار مجھے پولیس کی ایک وین میں بٹھایا گیا تھا۔ ویسے میں نے اب خود کو سنبھال لیا تھا، جو تقدیر میں لکھا ہے پورا ضرور ہوگا۔ میں ہونی کو ٹال نہیں سکتا تھا۔ پولیس مجھے میرے شہر پہنچا دے گی، مقدمہ چلے گا، سزا ہو جائے گی، بس انجام یہی تھا۔ میں ایک ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وین پولیس ہیڈ کوارٹر میں داخل ہو گئی۔ مجھے نیچے اتار کر ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ مجھے ایس پی صاحب کے سامنے پیش کیا جانے والا تھا۔ ایس پی صاحب اس وقت موجود نہیں تھے، اس لیے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا۔ ایک بینچ پر بیٹھے بیٹھے مجھے کئی گھنٹے گزر گئے۔ پھر کمرے کا دروازہ کھلا اور 2 سپاہی مجھے ایس پی صاحب کے کمرے میں لے گئے۔ ایس پی کی باروب شکل دیکھ کر میرا دل لرزنے لگا۔ آصف بھی وہیں موجود تھا۔ کیا تمہارا نام عارف جمال ہے؟ جی، میں نے گردن ہلائی۔ تعلیم کتنی ہے تمہاری؟ گریجویٹ ہوں۔ تم نے حشمت برادرز کے کیش سے رقم نکالی ہے؟ جی ہاں۔ فرار ہونے کے بعد تم نے باقی وقت کہاں گزارا؟ اور میں سوچ میں گم ہو گیا۔ میں اس وقت کے بارے میں ان لوگوں کو کیا بتاتا؟ کوئی یقین نہ کرتا، بتانا بے سود تھا۔ چنانچہ میں نے کہا، شاہ پور۔ وہاں تمہارا کوئی معاون ہے؟ جی نہیں، میں پوری دنیا میں تنہا ہوں۔ شاہ پور میں تم نے کہاں قیام کیا تھا؟ ایسے ہی آوارہ گردی کرتا رہا تھا۔ اس دوران تم نے کتنی رقم خرچ کی؟ تقریباً 200 روپے۔ ٹھیک ہے انسپیکٹر، اسے لاک اپ کر دو، ہمارا کیس نہیں ہے، بقیہ معلومات خود وہ حاصل کر لیں گے، ایس پی نے کہا، اور انسپیکٹر نے گردن ہلا دی۔ ایک بار پھر مجھے اس کمرے سے نکال لیا گیا۔ وہ لوگ مجھے ایک دوسرے کمرے میں لے گئے، یہاں میری انگلیوں وغیرہ کے نشانات لیے گئے اور پھر مجھے آہنی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا گیا۔ میرا دماغ سن تھا، طرح طرح کے خیالات ذہن میں سرسرا رہے تھے۔ اختر بیگ بھی لاک اپ میں ہے، یہ بہرحال بڑی خوشی کی بات ہے۔ لاک اپ میں دوسرے کچھ لوگ بھی تھے، وہ مجھ سے طرح طرح کے سوالات کر رہے تھے۔ چوری کے الزام میں آئے ہو بابو جی؟ لونڈیا کو چھیڑا ہے؟ کسی کے گھر میں اتر گئے تھے کیا؟ کوئی لڑکی نکال لی تھی کیا؟ ایسے ہی دوسرے سوالات۔ میں نے کسی کو کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ رات ہو گئی، مجھے دوسرے لوگوں کے ساتھ کھانا دیا گیا، لیکن یہاں تو سانس لینے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، کھانا کون کھاتا؟ پھر قیدی سونے کا بندوبست کرنے لگے، مجھے بھی ایک بدبودار کمبل دے دیا گیا اور میں آدھا کمبل بچھا کر اور آدھے میں منہ لپیٹ کر پڑ گیا۔ نیند کوسوں دور تھی۔ کس حال کو پہنچ گیا تھا، بہرحال بھگتنا تھا۔ رونے کو دل چاہ رہا تھا، لیکن رونے پیٹنے سے کیا فائدہ؟ رات گزرتی رہی، لاک اپ کا پیلا بلب سلگتا رہا۔ پھر میرے برابر لیٹے ہوئے قیدی نے میری کمر میں انگلی چبھوئی اور میں اچھل پڑا۔ میں نے کمبل سے منہ نکال کر اسے دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا، لیکن یہ کیا؟ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں اسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ وہ تو میرا ہی ہم شکل تھا۔ ہاں، 100% میرا ہم شکل۔ حالانکہ دن میں یہ قیدی لاک اپ میں نہیں تھا، اس وقت کہاں سے آ گیا؟ میں اسے گھورتا رہا۔ کیا سوچ رہے ہو دوست؟ اس نے کہا۔ تم کون ہو؟ میں نے پریشان لہجے میں پوچھا۔ طالوت، اس نے جواب دیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایم اے راحت کی لکھی ہوئی ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے طالوت۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 6 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ میں خاموشی سے اسے گھورتا رہا۔ وہ ہو بہو میرا ہم شکل تھا، بس یوں سمجھ لیں جیسے آئینہ سامنے رکھا ہو۔ نیند آ رہی ہے؟ اس نے بدستور اسی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اور میں نے بادل نخواستہ نفی میں سر ہلا دیا۔ تب پھر اٹھ کر بیٹھو یار، باتیں کریں گے، اس نے بے تکلفی سے کہا اور کمبل اتار کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے میرا کمبل بھی کھینچ کر اتار دیا۔ میں گھبرائے ہوئے انداز میں اٹھ بیٹھا۔ دوسرے قیدی مزے سے سو رہے تھے اور باہر گارڈ کے بھاری قدموں کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے بھی اسی کے انداز میں دیوار سے پشت لگائی اور کمبل پیروں پر کھینچ کر بیٹھ گیا۔ میرے حواس ابھی تک درست نہیں ہوئے تھے۔ تمہارا نام عارف جمال ہے؟ اس نے کہا۔ ہاں، مگر تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ میں نے چونک کر پوچھا اور وہ پھر اسی انداز میں مسکرانے لگا۔ یوں تو دنیا میں بہت سے رشتے ہوتے ہیں، بہن، بھائی، دوست، والدین، لیکن ہمارے تمہارے درمیان ایک عجیب رشتہ قائم ہو گیا ہے، ہم شکل ہونے کا رشتہ۔ کیسی انوکھی بات ہے کہ ہم دونوں کی شکلوں میں سر منہ فرق نہیں ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میری حیرت بھی کم ہوتی جا رہی تھی
اور اب میں اس کی باتوں میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ ہاں یہ تو درست ہے، ہم کہیں بھی ہوتے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، میں نے جواب دیا۔ یہ مشابہت اس حد تک ہے کہ خود میرے والدین تمہارے بارے میں دھوکہ کھا گئے، اور اس کے ان الفاظ پر میں تعجب سے اچھل پڑا۔ میرے ذہن میں پھل جڑیاں سی چھوٹنے لگیں اور میں نئے سرے سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ کہیں یہ وہ تو نہیں ہے جس کے دھوکے میں مجھے ٹرین سے اغوا کیا گیا تھا؟ میں تعجب خیز نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا، اور وہ شاید میرے دل کی بات سمجھ گیا۔ تمہارا خیال درست ہے میرے دوست، مجھے اسی دن اطلاع مل گئی تھی جب تمہیں میرے دھوکے میں لے جایا گیا تھا۔ اوہ مگر میں نے شدید حیرت سے ہکلاتے ہوئے کہا۔ سب کچھ بتا دوں گا یار، اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اور پھر سوچنے لگا۔ میں خاموشی سے اس کی شکل دیکھ رہا تھا، مجھے سب کچھ یاد آ رہا تھا۔ اس نے اپنا نام طالوت بتایا تھا، جبکہ وہاں اسے یوسف عبران کے نام سے یاد کیا گیا تھا۔ گو طالوت بھی بذات خود عجیب سا نام تھا، لیکن اس وقت میری ذہنی کیفیت ایسی ہو رہی تھی کہ اس نام کے عجیب ہونے پر غور نہ کر سکا۔ یوں سمجھ لو، اس نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، کہ میں وہاں کے حالات سے بے خبر نہیں رہتا۔ بات یہ نہیں ہے کہ مجھے اپنے والدین سے محبت نہیں، صرف ضد کی بات ہے۔ بھلا انہیں میری تفریحات پر اعتراض کیوں ہے؟ تم خود غور کرو، تم ایک جوان آدمی ہو، خود مختار ہو، اب چند پرانے خیالات کے بزرگ تمہارے اوپر پابندیاں لگانے لگیں تو تم کیسے برداشت کر سکو گے؟ میں نے بہتر یہی سمجھا کہ خاموشی سے وہاں سے نکل آؤں، اور یہی کیا۔ اب وہ مجھے تلاش کر رہے ہیں، لیکن وہ پریشان نہیں ہیں۔ اگر وہ پریشان ہوتے تو مجھے والدین کی محبت کی وجہ سے واپس جانا پڑتا، لیکن وہاں میرے آدمی موجود ہیں، اور انہوں نے ہی مجھے تمہارے بارے میں اطلاع دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ شاہ کے ہرکارے کسی ایسے آدمی کو پکڑ لائے ہیں جو میرا ہم شکل ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ بہرحال میں خوش تھا کہ انہیں میرا نعم البدل مل گیا، مگر معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی میری طرح سر پھرے ہو۔ ارے یار، عیش کرتے، میری جگہ رہتے، بہرحال وہ دنیا تمہارے لیے عجیب ہوگی۔ ہاں، میں نے ایک گہری سانس لی، مجھے شہنا یاد آ گئی تھی۔ باہر صورت میرے دوست مجھے پل پل کی اطلاع دیتے رہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تم بے حد نیک انسان ہو، اور تم نے صاف کہہ دیا کہ تم وہ نہیں ہو جو وہ سمجھ رہے ہیں۔ مجھے بڑی مایوسی ہوئی۔ پھر مجھے اطلاع ملی کہ تمہیں وہاں سے نکال دیا گیا ہے۔ تب مجھے دکھ ہوا۔ میں نے اپنے آدمیوں سے تمہارے بارے میں معلوم کیا، اور وہ تمہیں تلاش کرنے لگے۔ پھر آج مجھے اطلاع ملی کہ تم یہاں ہو، تو میں تم سے ملاقات کرنے چلا آیا۔ ظاہر ہے مجھے تم سے دلچسپی ہے، کیونکہ تم میرے ہم شکل ہو۔ میں اب بھی متعجب نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا۔ پھر میں نے کہا، مگر دوست، وہاں تو تمہارا نام یوسف عبران لیا گیا تھا۔ ہاں، ان لوگوں نے میرا نام یہی رکھا ہے، لیکن مجھے اس نام سے نفرت ہو گئی ہے۔ جیسا ثقیل نام، ویسی ہی ثقیل زندگی، پابندیوں میں گھری ہوئی۔ اب میں نے اپنا نام طالوت رکھا ہے۔ یہ نام مجھے بچپن سے پسند ہے۔ طالوت میرا دوست تھا جس کا میرے بچپن میں انتقال ہو گیا۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر کہا۔ میرے ذہن سے حیرت کی دھند چھٹتی جا رہی تھی۔ اب میں سامنے بیٹھے ہوئے نوجوان میں دلچسپی لے رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے میرے دل سے پریشانیاں دور ہو گئی تھیں۔ وہ پراسرار دنیا میرے حواس پر ابھر آئی تھی، جس میں نے بڑے رنگین، بڑے عجیب لمحات گزارے تھے۔ میں اس دنیا کے بارے میں جاننے کا خواہش مند تھا۔ چنانچہ چند لمحات کی خاموشی کے بعد میں نے کہا، اس عجیب ماحول اور عجیب جگہ پر تم سے ملاقات کر کے خوشی ہوئی۔ میرے دوست، میں ایک عام سا انسان ہوں۔ تمہاری دنیا نے حیرت کے چند نقوش میرے ذہن پر چھوڑے ہیں۔ میں تمہاری دنیا کے بارے میں کچھ جاننے کا خواہش مند ہوں۔ کیا تم میری یہ خواہش پوری کر دو گے؟ جب ہم دوست بن ہی گئے ہیں اور یہ عجیب اتفاق ہمیں ایک دوسرے کے اس قدر قریب لے آیا ہے، تو پھر ایک دوسرے کی خواہشات کی تکمیل ہم پر فرض ہو جاتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ بے شک، میں نے گردن ہلائی۔ میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا تاکہ ہمارا تعارف مکمل ہو جائے، اور پھر میں بھی تم سے تمہارے اور تمہاری دنیا کے بارے میں سوالات کروں گا۔ مجھے تمہارے سوالات کے جواب دے کر خوشی ہوگی۔ ہاں، تو تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کیا تم شہزادے ہو؟ ہاں، اپنی ریاست کے حکمران کا بیٹا ہوں۔ تمہاری ریاست کا نام کیا ہے؟ اسے ساستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ساستان؟ میں نے اس عجیب نام کو دہراتے ہوئے کہا۔ ہاں، مگر یہ نام میرے لیے اجنبی ہے، شاید نقشے پر بھی اس کا وجود نہیں۔ ہاں، کیونکہ اس کا تعلق دنیا کے نقشے سے نہیں۔ ہماری ریاستوں کے نقشے تمہاری دنیا سے الگ ہیں۔ کیوں؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ کیونکہ ہمارا تعلق تمہاری دنیا سے نہیں ہے۔ پھر کہاں سے ہے؟ بڑے بھولے ہو یار، ہم تم سے جدا ہیں۔
یوں سمجھ لو تمہارا خمیر مٹی سے اٹھا ہے اور ہم آگ سے بنے ہوئے ہیں۔ جن؟ میں نے خوف سے اچھلتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں جن، مگر حواس کو قائم رکھو، ہم آدم خور نہیں ہوتے، تمہاری طرح کی مخلوق ہیں، تم سے قدرے مختلف اور بس، اس نے جواب دیا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ منہ بند کر لو ورنہ اچھا نہ ہوگا، اس نے جھلائے ہوئے انداز میں کہا، اور میں نے جلدی سے اپنا حیرت سے کھلا ہوا منہ بند کر لیا۔ میں کہہ چکا ہوں کہ میں تمہارا دوست ہوں، اور دوست صرف دوست ہوتے ہیں، ان پر شک کرنا دوستی کی توہین ہے۔ تو شہنا بھی پری ذات تھی، میں نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور وہ چونک پڑا۔ شہنا؟ اوہ! اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، اور پھر وہ معنی خیز انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیسی تھی؟ سچ سچ بتانا، جھوٹ نہیں چلے گا۔ بہت دلکش، بے حد حسین۔ بات بن چکی ہے، اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ ناراض تو نہ ہوگے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یار، اور پھر وہ لونڈیا تو مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ چلو اچھا ہوا، میں نہ سہی، میرا ہم شکل سہی، اس کی آرزو تو پوری ہو گئی۔ مگر سچ بتانا، کیا وہ تمہاری دنیا کی لڑکیوں کے مقابلے کی تھی؟ ان سے کہیں زیادہ حسین، کہیں زیادہ دلکش؟ بکواس، میں نہیں مانتا، اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ تمام واقعات میری نگاہوں میں گھوم رہے تھے۔ میں اسے اپنی دنیا کی کوئی ریاست سمجھا تھا، مگر وہ تو جنوں کی گڑی تھی۔ جہاں میں نے وہ دلکش لمحات گزارے تھے، وہاں کا پورا ماحول پر اسرار تھا، لیکن اس وقت میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میں کن لوگوں میں ہوں، اور یہ اچھا ہی ہوا کہ مجھے وہاں سے نکال دیا گیا، ورنہ حقیقت معلوم ہونے پر میرا تو ہارٹ ہی فیل ہو جانا تھا۔ اصل میں بات یہ ہے دوست، میرا نام یوسف عبران ہے، اپنی ریاست کے حکمران کا بیٹا ہوں، ہونے والا حکمران ہوں، مگر مجھے اپنی دنیا ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ میں نے تمہاری دنیا کے دلکش نظارے دیکھے، یہ گہما گہمی سے بھرپور ہے، یہاں زندگی رقص کرتی ہے، ہنگامے ہوتے ہیں، اور مجھے ہنگامے بہت ہی پسند ہیں۔ اس کے برعکس میری دنیا میں جہاں اطاعت ہی اطاعت ہے، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، ایک جمود طاری ہے، اس دنیا پر ایک لگی بندی زندگی ہے، ہنگامے نہیں ہیں، ہر چیز کا حصول آسان ہے، ایک نگاہ اٹھا دو ہر چیز حاصل، نہ کوئی تگ و دو، نہ جد و جہد، بھلا وہ بھی کوئی زندگی ہے؟ میں تمہاری دلکش دنیا کا ہمیشہ سے دل دادا تھا۔ کئی بار میں نے اس دنیا میں آنے کی اجازت مانگی، لیکن نہ ملی، تب میں ایک رات خاموشی سے فرار ہو گیا۔ میں تمہاری دنیا دیکھنا چاہتا ہوں، اس کی دلچسپیوں سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہوں۔ یہاں انوکھا پن ہے، نت نئے لوگ ہیں، سرکش، باغی، خونخوار، مقابلے پر آنے والے۔ ان لوگوں کے درمیان زندگی بہت حسین ہے۔ مجھے اپنی دنیا سے آئے ہوئے صرف چند روز ہوئے ہیں، میں یہاں سے نا واقف ہوں، ابھی تک میں نے صرف خود کو پوشیدہ رکھنے کی جد و جہد کی ہے۔ اب میں اس دنیا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے ایک دوست کی ضرورت ہے، ایک قابل اعتماد دوست، جو میرے ساتھ رہے، مجھے اپنی دنیا سے پوری طرح روشناس کرائے۔ اور وہ شرمائے ہوئے انداز میں ہنسا۔ میں یہاں کی لڑکیوں سے عشق کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے میری زندگی کی تفصیل۔ بس اس کے بارے میں مزید سوالات نہیں کرو گے، کیونکہ وہ سب فضول ہوں گے۔ کافی ہے، میں نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ اصل میں دوست، یہ فطرت کی بے چینی ہے، تبدیلی کی خواہش انسانی فطرت کا جز ہے، زندگی تحریک کا نام ہے۔ میں تم سے متفق ہوں، مجھے تمہاری دنیا پسند آئی تھی، میرے لیے یہ دنیا دکھ کی گھڑی ہے جو تمہارے لیے دلکش ہے۔ بہرحال مجھے خوشی ہے کہ مجھے تم جیسا دوست مل گیا۔ میں بھی خوش ہوں۔ اب تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ، اس نے کہا۔ تم میرے نام سے واقف ہو، پوری دنیا میں تنہا ہوں، اس دنیا کی عورت کی بے وفائی کا شکار ہوں۔ میں نے زرینہ، اینجلا، حشمت سیٹھ اور اپنی اب تک کی زندگی کے مختصر واقعات اسے سنائے۔ وہ پوری دلچسپی سے میری کہانی سن رہا تھا، اور اس کی آنکھوں میں ایک پراسرار چمک رقصاں تھی۔ میں اپنی کہانی سنا کر خاموش ہو گیا۔ بے حد دلکش، بے حد حسین، زندگی سے بھرپور، وہ میرے خاموش ہونے کے بعد ایک گہری سانس لے کر بولا، اور میں اسے تعجب سے دیکھنے لگا۔ وہ ایسی بے تکی زندگی کو حسین کہہ رہا تھا جس میں پریشانیوں اور دکھوں کے سوا اور کچھ بھی نہ تھا۔ تم اس زندگی کے حسن سے ناواقف ہو میرے دوست، جبکہ مجھے تمہاری اس زندگی کے تصور سے ہی لطف محسوس ہو رہا ہے، اس نے پھر کہا، اور میں جل گیا۔ ہاں، کل جب یہ پولیس والے میری رگوں سے خون نچوڑیں گے، تب مجھے معلوم ہوگا، وہ منظر بھی تمہارے لیے دلکش اور زندگی سے بھرپور ہوگا۔ مجال ہے کسی کی، اس نے غصے سے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ تم میرے دوست ہو، کس کی ہمت ہے کہ میرے دوست کو کوئی تکلیف دے سکے؟ رقم پولیس کو مل گئی، اب اسے کیا چاہیے؟
اگر تمہاری ریاست کا یہی قانون ہے تو کاش میں اسی ریاست میں پیدا ہوا ہوتا۔ میں نے کہا جانے دو یار، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، میرا وعدہ ہے۔ ہاں یہ بتاؤ کہ کیا تم بھی میری دوستی قبول کر لو گے؟ کیا تم مجھے اپنی دنیا کی سیر کراؤ گے؟ میں جیل کی سیر کرنے جا رہا ہوں، وہاں سے اگر زندہ بچ سکا تو پھر وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے ساتھ جہاں کہو گے چلوں گا، اور اگر تم سرے سے جیل میں نہ جاؤ تو؟ یہ اب ممکن نہیں ہے، میں رقم کے ساتھ پکڑا گیا ہوں۔ پھر وہ پیشانی پر ہاتھ مار کر بولا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں گرفتار کرنے والوں کو تمہارے سامنے لا کر مرغا بنا دوں؟ اگر تم یہ کر سکتے ہو تو یہاں سے نکلنے کی کوئی ترکیب ہی کرو۔ میں نے کہا کمال ہے، میرے لیے یہ کون سی بڑی بات ہے، میں جس طرح یہاں آیا ہوں نکل بھی تو سکتا ہوں۔ اور میں چونک پڑا، ہاں یہ تو درست ہی ہے۔ میں نے سوچا دن میں یہ نہیں تھا، لیکن اب رات میں پراسرار طور پر یہاں موجود ہے۔ میرے چہرے پر سرخی آ گئی۔ تو کیا تم مجھے یہاں سے نکال سکتے ہو؟ کیوں نہیں، ابھی اسی وقت، مگر یہاں سے کہاں چلو گے؟ اب تو رات ہو چکی ہے۔ کسی ہوٹل میں، کسی بھی عمدہ سی جگہ، میں نے امید بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ویسے یہ جگہ بھی بری نہیں، یہاں نیا پن ہے، کچھ انوکھی سی جگہ ہے یہ۔ فضول باتیں مت کرو یار، میری جان پر بنی ہے اور تم… اچھا ناراض مت ہو، اٹھو، اس نے کہا۔ تالا لگا ہوا ہے بھائی، میں نے لاک اپ کے دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ ممکن ہے تم ان سلاخوں سے گزر سکو، لیکن میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ سب کچھ ممکن ہو جائے گا، اس نے کہا، اور پھر اس نے سیٹی بجانے والے انداز میں ہونٹ سکوڑے اور سانس اندر کھینچنے لگا۔ میں حیرت سے اس کی یہ حرکت دیکھ رہا تھا۔ میں نے ڈیوٹی پر موجود گارڈ کو سلاخوں کی طرف آتے دیکھا، لیکن اس کے آنے کا انداز ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ تیز آندھی کے جھکڑوں کے ساتھ کھینچا چلا آ رہا ہو۔ وہ عجیب سے انداز میں ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، قدم جمانے کی کوشش کر رہا تھا، اور پھر وہ سلاخوں اور دروازوں سے ٹکرایا اور تالوت نے سلاخ سے ہاتھ باہر نکال کر اس کی گردن پکڑ لی۔ گارڈ کے منہ سے ایک آواز نکل گئی، لیکن تالوت نے دوسرے ہاتھ سے اس کا منہ بھینچ لیا، اور پھر اس نے سپاہی کی گردن چھوڑ دی اور اس کے لباس میں تالے کی چابی ٹٹولنے لگا۔ چابی نکال کر اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس کا ہاتھ کافی لمبا ہو گیا، جس سے اس نے اطمینان سے تالا کھول لیا، اور پھر چابی دوبارہ گارڈ کے لباس میں رکھ کر اس نے دروازہ کھولا اور جھک کر دونوں ہاتھوں سے مجھے باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ اس کے ہونٹوں پر شریر سی مسکراہٹ تھی۔ میں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ چنانچہ اس نے دانت پیس کر میری آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور پھر میری گردن پکڑ کر مجھے باہر دھکیل دیا۔ میں گرتے گرتے بچا اور سنبھل کر خوفزدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھا۔ میرے خیال میں یہاں دوسرے گارڈ بھی موجود ہوں گے اور لاک اپ سے فرار ہونے والے کو گولی بھی ماری جا سکتی ہے، لیکن یہ کیا؟ میں پولیس ہیڈ آفس کی عمارت میں تو نہ تھا، نہ جانے یہ کون سی جگہ تھی۔ سامنے ہی ایک چوڑی سڑک نظر آ رہی تھی جس پر 2 رویا لیمپ پوسٹ لگے ہوئے تھے۔ دور دور تک سناٹے کا راج تھا اور تالوت میرے برابر موجود تھا۔ میں نے تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے، اس لیے بات بات پر حیرت سے آنکھیں مت نکالا کرو۔ تمہارے کھلے ہوئے منہ کو دیکھ کر مجھے غصہ آنے لگتا ہے، اس نے کہا۔ مگر یہ کون سی جگہ ہے؟ وہاں سے تقریباً 1 میل دور ہے جہاں تم بند تھے، اس نے جواب دیا۔ اوہ، میں نے ایک گہری سانس لی۔ یہ 1 میل کا سفر صرف اس دوران طے ہوا تھا جب اس نے میری آنکھوں پر ہاتھ رکھا تھا اور میں چند قدم لڑ کھڑایا تھا۔ چند لمحات تو میں حیران اور خوفزدہ رہا، پھر میرے دل کے تاریک گوشوں میں مسرت کی ایک لہر اٹھی۔ میں ایک ایسی ہستی کا دوست بن گیا تھا جو مافوق الفطرت تھی اور سب کچھ کر سکتی تھی۔ مجھے ایک بہت بڑا سہارا مل گیا تھا۔ چنانچہ اب میرے چہرے پر حقیقی خوشی ابھر آئی۔ تم بے حد عظیم ہو میرے دوست، مجھے تمہاری دوستی پر فخر ہے، میں نے کہا۔ تب پھر وعدہ کرو کہ میری ہر بات پر حیرت کا اظہار نہیں کرو گے۔ وعدہ، میں نے اس کے ہاتھ کو گرم جوشی سے تھامتے ہوئے کہا، اور وہ مسکرانے لگا۔ پھر بولا، اب یہ بتاؤ رات کہاں گزاری جائے؟ تمہاری دنیا کے آداب بھی تو مجھے معلوم نہیں ہیں۔ ایک بات بتاؤ۔ ہاں پوچھو۔ کیا تم دولت بھی مہیا کر سکتے ہو؟ کیوں نہیں؟ کیا چاہیے؟ اس نے پوچھا۔ تھوڑی سی کرنسی، کچھ سامان کی فہرست بتاؤ۔ بھائی 1-2 سوٹ کیس، ہم دونوں کے کچھ لباس، جدید دنیا کے مطابق۔ راسم، اس نے اپنے بائیں سمت رخ کر کے کسی کو آواز دی اور میں چونک کر اسے دیکھنے لگا، اور پھر تاریکی سے ایک دبلا پتلا آدمی نمودار ہوا۔ اس نے ایک ڈھیلا ڈھالا لباس پہنا ہوا تھا، 2 سوٹ کیس جن میں ہم دونوں کے ناپ کے لباس موجود ہوں، اور کرنسی۔ جلدی، اس نے آرڈر دیا اور راسم نے گردن جھکا دی۔ پھر وہ اسی طرف چلا گیا جس طرف سے آیا تھا۔
یہ کون تھا؟ میں نے پوچھا۔ او راسم، یہ میرا غلام ہے، بچپن سے میرے ساتھ ہے، بے پناہ محبت کرتا ہے مجھ سے، اور ایک راز کی بات بتاؤں، یہی میرے لیے میری ریاست کی مخبری کرتا ہے، اسی نے تو مجھے تمہارے بارے میں بتایا تھا۔ او، میں نے گردن ہلائی اور وہ میرا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ گیا۔ میرے جسم میں عجیب سی سنسنی دوڑ رہی تھی۔ کیسا انوکھا دوست ملا تھا، کیسی دلچسپ زندگی گزرے گی اس کے ساتھ۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میری زندگی کے تمام دکھوں کا ازالہ ہو گیا ہو، جیسے اب مجھے کوئی فکر نہ ہو۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے میں نے کچھ فیصلے کیے۔ زندگی کی گہما گہمیوں میں پوری طرح دلچسپی لی جائے، ہر قسم کے ماحول سے لطف اندوز ہوا جائے، اسی طرح طالوت سے دوستی قائم رہ سکتی ہے۔ ہم چلتے رہے۔ چکنی اور چمکدار سڑک دور تک بچھی ہوئی بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ دفعتاً ہمیں اپنی پشت پر قدموں کی چاپ سنائی دی اور میں چونک کر پیچھے دیکھنے لگا۔ راسم تھا، جس کے دونوں ہاتھوں میں وزنی سوٹ کیس لٹکے ہوئے تھے۔ میں تھوک نگل کر رہ گیا۔ چلے آؤ، طالوت نے کہا اور پھر میری طرف رخ کر کے بولا، کتنی دور چلنا ہے؟ کسی عمدہ سے ہوٹل چلیں گے، میرا خیال ہے رینبو ہوٹل عمدہ ہے۔ رینبو، طالوت نے عجیب لہجے میں کہا اور مجھے ایک دم ٹھوکر سی لگی۔ میں سنبھلنے کے لیے جھکا ہی تھا کہ طالوت نے مجھے سہارا دیا اور میں سنبھل گیا، لیکن اتنی دیر میں منظر بدل چکا تھا۔ سامنے ہی رینبو کے نیون سائن جگمگا رہے تھے۔ میں بوکھلا کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ راسم بھی غائب تھا اور سوٹ کیس ہمارے قریب رکھے ہوئے تھے۔ میں نے حسب وعدہ حیرت کا اظہار نہیں کیا اور طالوت مجھ سے بولا، اب کیا کرنا ہے؟ تم یہاں رکو، میں اندر جا کر کمرہ بک کراتا ہوں اور پورٹر کو لاتا ہوں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس نے گردن ہلائی۔ وہ رقم؟ کمرے کا کرایہ ایڈوانس دینا پڑے گا۔ اوہ، رقم تمہاری جیب میں موجود ہے؟ جاؤ جاؤ۔ اور میں نے تعجب سے جیبیں ٹٹولیں، پھر جیب میں رکھی ہوئی نوٹوں کی گڈیاں باہر نکالیں۔ 100 کے نوٹوں کی 4 گڈیاں تھیں، یعنی 40,000۔ میں ہونٹوں ہی ہونٹوں میں بڑبڑایا۔ کم ہوں تو سوٹ کیس سے نکال دوں؟ طالوت نے پوچھا۔ نہیں نہیں، بہت ہیں بہت ہیں، میں نے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ میرے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ میں 86,000 کی رقم گنوا بیٹھا تھا، گرفتار ہو گیا تھا، لیکن میرا دوست ایک اشارے پر 40,000 روپے منگوا سکتا تھا اور پوچھ رہا تھا کہ کم ہوں تو اور دوں۔ میری خوشی کا کیا ٹھکانہ تھا؟ میرے قدم زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ اب میں محفوظ تھا، میرے ساتھ ایک طاقتور دوست تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں ہوٹل کے کاؤنٹر پر پہنچ گیا۔ کاؤنٹر مینیجر نے مجھے سرسری نظروں سے دیکھا۔ ڈبل روم، میں نے کہا اور اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ کہیں باہر سے تشریف لائے ہیں؟ ہاں، میں نے کہا، ہمارے ہاں کمرے بہت مہنگے ہوتے ہیں۔ بدتمیزی مت کرو مینیجر، روم بک کرو اور کرایہ ایڈوانس لو۔ میرا لہجہ ہی بدل گیا تھا۔ وہ چونک پڑا اور پھر اس نے مجھے گھورتے ہوئے ایک رجسٹر اٹھا لیا، اس میں اندراجات کیے اور پھر بولا، 260 روپے، کل شام تک کے لیے۔ ہم زیادہ دن رہیں گے، میں نے کہا، اور جیب سے ایک گڈی نکال کر اس میں سے 10 نوٹ کھینچے اور مینیجر کی طرف بڑھا دیے۔ مینیجر گڈی دیکھ کر ہی اچھل پڑا، ختم ہو جائیں تو اور منگوا لینا، اور یہ تمہارا ٹپ۔ میں نے ایک نوٹ مزید کھینچ کر اس کے سامنے ڈالتے ہوئے کہا، پورٹر پورٹر۔ مینیجر بدحواس ہو کر چیخا اور پھر جلدی سے اپنے کیبن سے باہر آنے کی دروازے کی طرف لپکا۔ ہری اپ، صاحب کا سامان اٹھا کر لاؤ، جلدی کرو۔ اور پھر وہ ایک چابی اٹھا کر میرے ساتھ نکل آیا۔ تشریف لائیے جناب والا، آئیے، بہت خوبصورت کمرہ پیش کروں گا، آپ کے شایان شان ہوگا۔ وہ جھک کر بولا اور میں نے معنی خیز انداز میں گردن ہلائی۔ ٹھہرو، میں اپنا سامان اٹھوا لوں، میں نے کہا اور وہ میرے پیچھے ہی پیچھے باہر نکل آیا۔ طالوت بدستور سوٹ کیسوں کے قریب کھڑا تھا۔ پورٹر اس کے نزدیک پہنچ گیا تھا اور گردن اٹھا کر چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا اور بولا، یہی سامان ہے جناب؟ ہاں، اٹھاؤ، میں نے کہا اور اس نے جھک کر دونوں سوٹ کیس اٹھائے۔ آؤ دوست، میں نے طالوت کی طرف رخ کر کے کہا اور وہ میرے ساتھ چل پڑا۔ مینیجر ہم دونوں کے پیچھے مؤدب چل رہا تھا۔ اس طرح ہم رینبو ہوٹل کے روم نمبر 11 میں پہنچ گئے۔ کمرہ واقعی خوبصورت تھا۔ مینیجر نے پورٹر کو ہدایت کی کہ ہمارا سامان درست کر دے۔ پھر اس نے بڑے ادب سے پوچھا، کسی چیز کی ضرورت ہے جناب؟ ہاں، اگر مل سکے تو کافی اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھجوا دو۔ ابھی پیش کرتا ہوں۔ دوسرے صاحب ابھی تشریف نہیں لائے؟ کیا مطلب؟ میں نے تعجب سے دیکھا اور اسی وقت طالوت نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے آنکھ کا اشارہ کیا۔ میرا مطلب تھا کہ وہ دوسرے صاحب، مینیجر نے کہا۔ یہ مجھے نہیں دیکھ سکتا، طالوت نے میرے کان میں سرگوشی کی اور میں چونک پڑا۔ پھر میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر گردن ہلائی۔
وہ ابھی آتے ہی ہوں گے، تم 2 آدمیوں کے لیے کافی بھیجو۔ بہت بہتر۔ مینیجر نے گردن ہلائی اور ایک بار پھر پورٹر کو ہدایات دے کر باہر چلا گیا۔ ٹھیک ہے دوست، سامان وغیرہ دن میں رکھ دیا جائے گا، بس اب تم جاؤ، میں نے پورٹر کو بھی 100 کا نوٹ دیتے ہوئے کہا۔ کیونکہ اس سے چھوٹے نوٹ میرے پاس نہیں تھے، پورٹر کی آنکھیں پھیل گئیں، پھر وہ مجھے جھک جھک کر سلام کرتا ہوا باہر نکل گیا اور میں نے گہری سانس لے کر تالوت کی طرف دیکھا۔ تو وہ لوگ تمہیں نہیں دیکھ سکتے، کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا سوائے اس کے جسے میں چاہوں، اور میرا خیال ہے دیکھنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ہم دونوں ہم شکل ہیں، خواہ مخواہ لوگوں کی نگاہوں کا نشانہ بنیں گے۔ ٹھیک ہے، میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ تالوت سوٹ کیسوں کی طرف بڑھ گیا اور پھر اس نے دونوں سوٹ کیس کھول دیے۔ ان میں بے شمار سوٹ، قمیض اور ٹائیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ایک سے ایک اعلیٰ سوٹ تھا، ایک سے ایک نفیس ٹائی تھی۔ تالوت نے ایک سوٹ نکال لیا۔ اسے پہننے میں میری مدد کرو، میں نے ایسا لباس کبھی نہیں پہنا۔ ضرور، لیکن یہ دن میں پہنیں گے، اس وقت تو رات کا لباس پہنو۔ کون سا ہے مجھے بتاؤ، اس نے کہا اور میں نے اسے ایک سلیپنگ سوٹ نکال کر دے دیا۔ سلیپنگ سوٹ اس نے اطمینان سے پہن لیا اور پھر آئینے میں خود کو دیکھنے لگا۔ میرا اور اس کا جسم یکساں تھا، اس لیے کوئی بھی لباس کوئی بھی پہن سکتا تھا۔ میں نے بھی سلیپنگ سوٹ پہنا اور پھر ہم کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ کیسا لگ رہا ہے عارف، اس نے مجھے میرے نام سے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ میں ابھی تک سحر زدہ ہوں، خود کو خوابوں کی کیفیت میں محسوس کر رہا ہوں۔ خوابوں سے نکل آؤ میرے دوست، میں حقیقت ہوں، اپنے بارے میں سب کچھ بتا چکا ہوں۔ ایک نئی زندگی سے روشناس کروانے میں میری معاونت کرو، ہم دونوں مل کر زندگی کی تمام خوشیاں سمیٹ لیں گے۔ کاش میں تمہارے معیار پر پورا اتروں اور تم مجھے کبھی نہ چھوڑو، میں نے کہا۔ او، ہماری دوستی کچی نہیں ہے، ہمارے درمیان ایک گہرا رشتہ قائم ہے، اس لیے وسوسے دل سے نکال دو۔ تمہاری ہر تکلیف میری ہوگی، راحتوں میں ہم شانہ بشانہ ہوں گے۔ مجھے تمہاری دوستی پر ناز ہے، میں نے کہا اور تالوت چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگا جہاں قدموں کی چاپ سنائی دی تھی۔ پھر ویٹر نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ آ جاؤ، میں نے کہا، اور ویٹر ایک ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر آ گیا۔ ٹرالی پر رکھی کیتلی سے کافی کی اشتہا انگیز سوندھی سوندھی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ تالوت زور زور سے سانس کھینچنے لگا۔ اچھی خوشبو ہے، اس نے آہستہ سے کہا اور میں چونک کر ویٹر کی طرف دیکھنے لگا، لیکن ویٹر نے تالوت کی آواز پر توجہ نہیں دی۔ وہ میری آواز بھی نہیں سن سکتا، تالوت نے کہہ لگاتے ہوئے کہا، اور پھر ویٹر گردن جھکا کر واپس جانے لگا۔ سنو، تم اسے کچھ دو گے نہیں؟ میرا خیال ہے اسے بھی ایک نوٹ دو۔ اور میں نے ویٹر کو آواز دی، گڈی سے ایک نوٹ کھینچ کر اس کے حوالے کر دیا اور ویٹر کا منہ پھیل گیا۔ وہ ایک دم مستعد ہو گیا۔ کوئی اور چیز حضور؟ نہیں، بس شکریہ، میں نے کہا اور اس نے پھر سلام کیا اور باہر نکل گیا۔ کاغذ کے یہ ٹکڑے ان کی آنکھوں میں کیسی چمک پیدا کر دیتے ہیں، مجھے یہ چمک بہت پسند ہے۔ ان کے چہروں پر ایک انوکھی خوشی بکھر جاتی ہے۔ ان ٹکڑوں کا اس خوشی سے کیسا عجیب تعلق ہے۔ ہاں میرے دوست، کاغذ کے یہ حقیر ٹکڑے زندگی سے زیادہ قیمتی ہیں۔ ان کے ذریعے ہر چیز حاصل کی جا سکتی ہے، زندگی، خوشیاں، امنگیں، محبت، ہر چیز ان ٹکڑوں کے سامنے حقیر ہے۔ کیسی انوکھی بات ہے۔ یہ دنیا بھی عجائبات سے بھری پڑی ہے، تمہاری دنیا کے عجائبات اس سے مختلف ہوں گے، اس سے انوکھے نہ ہوں گے۔ میں ہر عجوبہ دیکھوں گا اور تم میرا ساتھ دو گے۔ میں اس وقت تک تمہارا ساتھ دوں گا جب تک تم پسند کرو گے، میں نے جذباتی انداز میں کہا اور اس نے گرم جوشی سے میرا ہاتھ تھام لیا۔ پھر وہ ٹرالی کی طرف متوجہ ہو گیا اور ایک ایک چیز چکھنے لگا۔ چند چیزیں اسے بہت پسند آئی تھیں، میں بھی اس کے ساتھ کھا رہا تھا۔ پھر میں نے اسے کافی بنا کر دی اور اس نے کافی کی کئی پیالیاں پی ڈالیں۔ بہت عمدہ چیز ہے، مجھے بہت پسند آئی، اس نے کہا۔ اسے یہ تمام چیزیں عجیب لگ رہی تھیں۔ رات کے 3 پہر گزر چکے تھے اور پھر ہم نے کئی کپ کافی پی لی تھی، اس لیے نیند بھاگ گئی تھی۔ تاہم ہم اپنے بستروں پر پہنچ گئے۔ وہ فوم کے نرم بستر پر لیٹ گیا۔ نیند تو نہیں آ رہی؟ اس نے پوچھا۔ ان ہوش ربا واقعات کے بعد نیند کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تم سے ملاقات کی خوشی اس آسانی سے برداشت نہیں ہوگی، اور پھر ہم نے جو چیز پی ہے وہ نیند بھگانے میں اکثیر ہے، میں نے جواب دیا۔ اوہ، وہ ہنسنے لگا، پھر میری طرف رخ کر کے بولا، کل کا کیا پروگرام ہے؟ سیر کرنے چلو گے؟ جہاں تم کہو گے چلوں گا، تمہاری ہر خوشی مجھے عزیز ہے، میں نے محبت سے کہا۔ سنو، تم نے کئی محبوباؤں کی کہانی سنا ڈالی ہے، مجھے ہر ایک کو دیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا ہے، تم ان میں سے کسی سے مجھے نہ ملاؤ گے؟ اس نے اچانک کہا اور میں سوچ میں ڈوب گیا۔
یہ درست تھا کہ طالوت جیسے دوست کے مل جانے سے میں کسی قدر نڈر ہو گیا تھا، لیکن یہ کام کسی حد تک ٹیڑھا تھا۔ ابھی میرے دل سے خوف دور نہیں ہوا تھا۔ یہاں اس شہر میں صرف نائلہ ہے۔ یہ لڑکی مجھ سے کافی حد تک متاثر ہو گئی تھی، لیکن اب میری حقیقت جاننے کے بعد نہ جانے اس کے کیا خیالات ہوں گے، میں نے کہا، اور طالوت کوہنی مسحری پر ٹکا کر تھوڑا سا اٹھ گیا۔ سنو عارف، زندگی جذبات میں کھو کر تباہ کر لینا عقل مندی نہیں ہے۔ ہر شخص سے اچھے اور برے سلوک کی توقع رکھو، تاکہ جب تمہارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے تو وہ تمہارے لیے غیر متوقع نہ ہو، اور برے سلوک سے بھی تمہارے اوپر کوئی اثر نہ پڑے۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ تمہاری دنیا میں انوکھے تجربے کروں۔